جی السلام علیکم ڈیئر ویوز، ویلکم ٹو نیو ایپیسوڈ آف آج کی بات۔ اور آج کی بات کے اندر جو ہم موضوع ڈسکس کریں گے وہ ہے تعلیم کیوں ضروری ہے، اور اگر ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے تو ان کے کیا نقصانات ہیں، اور آنے والے دنوں میں آنے والے حالات میں تعلیم کی وجہ سے کیا امپیکٹ انسان کے اوپر پڑ سکتے ہیں۔ اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ارسلان طاہر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج جس موضوع کا انتخاب آپ نے کیا ہے، تعلیم اور تعلیم کی اہمیت و افادیت، در حقیقت علم بنی نوع انسان کی ذہنی پرورش کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ انسانیت کی ذہنی پرورش جو ہے، جو اس کی ذہنی اٹھان ہے یا ذہنی معراج ہے، اس کے لیے تعلیم، علم انتہائی اہم ہے اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دماغ انسانی جسم میں واحد چیز ہے جو کہ نور سے پھونکا گیا ہے، جس کی تخلیق نور سے ہے، اور دماغ پر علم وحی کی صورت نازل ہوتا ہے۔ جب بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں تو وحی کی صورت آپ اس علم کا اپنے ہی دماغ پر نزول فرما رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کون سا علم، کس قسم کا علم؟ یہاں پر میں ایک بات انتہائی واضح کرتا چلا جاؤں کہ علم سے مراد علم ہے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف دینی علم حاصل کریں گے تو ہی آپ ذہنی پروان اپنی پا سکتے ہیں، آپ ذہنی معراج حاصل کر سکتے ہیں، آپ ایک اچھی شخصیت بن سکتے ہیں۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ علم مطلب علم ہے، چاہے کائنات کا کوئی بھی علم ہے، اس کو حاصل کیجئے، اور اس کو حاصل کرنے سے آپ کی ذہنی پرورش لازم و ملزوم ٹھہرتی ہے۔ تو لہٰذا پہلے تو یہ بات واضح کر لیجئے کہ علم مطلب علم ہے۔ علم مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ فلاں چیز کا علم، فلاں چیز کا علم، اس کا علم، اس کا علم، ہرگز نہیں۔ علم سے مراد علم ہی ہے، اور علم کسی بھی چیز کا، کسی بھی شے کا، کسی بھی زاویے میں، کسی بھی سمت میں، کسی بھی جگہ سے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کو صرف آپ کسی ایسے ہی معاشرے سے حاصل کریں جو آپ کے دین، مذہب اور فقہ کے مطابق ہو۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ علم کے لیے کہیں بھی کوشش کر سکتے ہیں، اور آپ کو کہیں بھی، کسی بھی زاویے میں، کسی بھی جگہ سے، کسی بھی سلسلے میں، کسی بھی شخصیت سے مل سکتا ہے۔ تو علم محرون منت ہوتا ہے آپ کے اپنی لگن اور آپ کی خلوص نیت اور آپ کی ذہنی اٹھان کے ساتھ، وہ اٹھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں، اور چند لوگ جو اکثر ہمارے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں اور کچھ محافل میں اور گفتگو بھی ہم جن کے ساتھ خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ہم شیئر، تو اکثر دوست جن کی محافل میں ہم بیٹھتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے ذاتی حیثیت میں پوچھیں کہ آپ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، یا خود کو کس جگہ پر، کس پیراہے میں رکھتے ہیں، تو میں ہمیشہ ایک بات دہراتا ہوں کہ میں ایک بہترین طالب علم بننے کی جستجو میں ہمیشہ مگن رہتا ہوں، اور میری کوشش یہی ہے اور میری لگن بھی یہی ہے کہ میں آخری دم تک، آخری سانس تک ایک بہترین طالب علم کی حیثیت سے اپنی لگن کو جاری رکھوں۔ اور ہاں، یہ دعویٰ ہم ضرور کرتے ہیں کہ ہم سے بہتر طالب علم نہیں ہے، بس یہی دعویٰ کیجئے۔ استاد بننا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ طالب علم بنیں، آپ طالب علم بنیں، آپ طالب علم بنیں، علم کی جستجو میں رہیں۔ علم کی جستجو، جیسے ہی آپ علم حاصل کرتے چلے جائیں گے، علم آپ کی شخصیت میں سرایت کرتا چلا جائے گا۔ علم جیسے سرایت کرتا چلا جائے گا، وہ شعور کو جنم دے گا، اور شعور عقل کی خوراک ہے۔ یہ در حقیقت تین زینے ہیں، علم، شعور اور عقل کے، اور جیسے ہی یہ معاشرے میں علم سرایت کرتا چلا جائے گا مختلف ذاتوں میں، مختلف نسلوں میں، تو پھر آپ ایک سلجھا ہوا بہترین معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے، جو کہ ایک مہذب معاشرے کی صورت، اخلاقی اقدار سے بھرپور معاشرے کی صورت سب کے سامنے نمایاں کھڑا ہوگا۔ تو در حقیقت علم، ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ علم کا حصول کمائی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، علم کا حصول رزق کے لیے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا۔
رزق آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن علم کا مقصد رزق حاصل کرنا نہیں، علم کا مقصد ذاتی تکمیل ہے، آپ کی ذات کی تکمیل ہے. آپ علم کا مقصد آپ کو اس منزل پہ پہنچنا ہے جس منزل پر جا کے آپ اپنی ذات کو ختم کر دیتے ہیں، آپ اپنے وجود کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا وجود ضم ہو جاتا ہے آپ کے اپنے منبع کے اندر جہاں سے آپ پھوٹے ہیں. تو در حقیقت علم کا مقصد ذات تکمیل انسان ہے. جیسا کہ بڑی خوبصورت بات حضرت اقبال نے کی تھی کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. ٹھیک ہے، تو علم کا مقصد آپ کی ذات، آپ کی انٹرنل گروتھ ہے، آپ کی ذہنی پرورش ہے، آپ کی شعور کی تکمیل ہے، جہاں پر جا کر آپ کی کائنات کی تمام حدیں، جہاں پر جا کے کائنات کی تمام منازل آپ کے سامنے بالکل عیاں ہو جاتی ہیں. آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کی فکر، آپ کی فقر پرواز کی صورت میں ڈھل جاتے ہیں. تو لہٰذا علم کا مقصد آپ کی ذات کی تکمیل ہے، تکمیل ذات انسان ہے. سر یہ بتائیے گا، تعلیم حاصل نہ کرنے سے جو ہماری شخصیت ہے یا جو انسان کی شخصیت ہے، اس کے اوپر کیا جو اس کے نفی ہے یا اس کے جو نیگیٹیو امپیکٹ ہے وہ کیا پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، تعلیم کی کمی در حقیقت کسی بھی معاشرے کے نامکمل ہونے میں سب سے بڑا عمل ہوتی ہے. معاشرہ ہمیشہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، اور علم افراد کا لبادہ ہے. در حقیقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کپڑے ہم نے زیب تن کر رکھے ہیں، جیسا کہ ہم نے جیکٹ پہن رکھی ہے، شرٹ پہن رکھی ہے، پینٹس پہن رکھی ہیں، تو یہ ہمارا لباس ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہے. انسانیت کا لباس در حقیقت علم ہے، اور علم وہ جو گوندا ہوا ہو آپ کی فکر و فقر میں، آپ کی جستجو میں گوندا ہوا ہو، اور آپ کی ذہنی کاوشوں میں دوڑتے ہوئے آپ نے جس کی جستجو کر رکھی ہو، اور اس کو اپنی ذات پر طاری کرنے کا نام، اس کو زیب تن کرنے کا نام ہی در حقیقت تکمیل انسان ہے. تو لہٰذا معاشرے علم سے سب سے بڑا جو ایک کمی یا نقصان ایک معاشرے کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس انڈیویجولز ہوتے ہیں، آپ کے پاس افراد ہوتے ہیں. افراد وہ ہوتے ہیں جو کہ انسانیت سے خالی ہوتے ہیں. انسانیت کی تکمیل، انسان کو انسان کی منزل پر پہنچنے کے لیے جو سب سے اہم ایک عنصر ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، وہ علم ہے. تو جب آپ انسانیت کی منزل پر ہی نہیں پہنچا تو آپ نے تو مجسمے کھڑے کر رکھے جو احساسات سے خالی، جو اقدار سے خالی، جو اخلاقیات سے خالی، جو فکر سے خالی، جو فقر سے خالی، جو سوچنے کی تمام زاویوں سے لا علم، جو احساسات کی دنیا سے بے خبر، جو صرف جسمانی روایات کے راوی، جسمانی روایات کو لے کر چلنے کے حامی. تو اس کے علاوہ آپ نے کیا پیدا کیا پھر معاشرے؟ در حقیقت علم آپ کو ایک انسان کو انسانیت کے لبادے میں ڈھال دیتا ہے، انسان کے اوپر انسانیت کا لبادہ اوڑھ دیتا ہے. علم در حقیقت یہ ہے. تو جس معاشرے نے علم سے کنارہ کشی اختیار کی، اس میں بہت سارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں. جس طرح اگر سب سے پہلا مسئلہ تو ہمارے یہاں پر جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے، انسٹیٹیوٹس کا بہت بڑا پرابلم ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس نیسیسٹیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو علم کی روش پر گامزن کرنے کی بجائے وہ ان سے محنت کروانے کو ترجیح دیتے ہیں. تو در حقیقت بہت سارے عوامل ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر ہمیں ہمارے حکمرانان وقت کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم نے اپنے معاشرے کو مکمل کرنے کے لیے کس چیزوں کی ضرورت ہے، اور علم کو کس طرح آسان بنانا ہے، علم کی ترویج، علم کا حصول عام انسان کے لیے کس طرح آسان بنانا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، زیر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا علم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی بھی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے علم کے اوپر. تو انتہائی اہم چیز ہے جی. اب جس بھی گزارش یہ ہے، میں
جس بھی مشکل حالات سے آپ گزر رہے ہیں، جن بھی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ علم کے سلسلے کہیں نہ کہیں جوڑ ہی رکھیے. وہ تانے بانے جو آپ کے علم کی کتابوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، وہ آپ کی ذہنی پرورش کے لیے اور آپ کی ذاتی زندگی میں بہت کارآمد ہوں گے آپ کے لیے. جی ناظرین، یہ تو تھا آج کا ہمارا موضوع، جو کہ تعلیم کے اوپر تھا، علم کے اوپر تھا. جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قومیں تعلیم اور علم کو اہمیت دیتی ہیں، ترجیح دیتی ہیں، وہ ہمیشہ دوسرے ملکوں سے جو ہے نا، دوسرے سوسائٹی سے، دوسرے لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں. جیسا کہ جاپان کے اوپر امریکہ نے ایک بم گرایا تھا، اس کے بعد اس قوم نے صرف تعلیم کی وجہ سے جو ہے نا وہ دنیا پہ پہلے نمبر پہ اور دنیا میں ترقی اس وقت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، یہ تو تھا آج کا پروگرام. نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک اللہ حافظ.